اپنے لاڈ اور اپنے خوف سے اپنے بچوں کو بچانے کی ذمہ داری قبول کیجئے. لاڈ کیا ہوتا ہے؟ لاڈ کے لیے میں انگلش کا ورڈ یوز کرتا ہوں پیمپرنگ. خوف کی ابھی بات نہیں کر رہا. پیمپرنگ کیا ہے؟ پیمپرنگ کے 3 کیریکٹرسٹکس ہیں. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پیمپرنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ لاڈ کر رہے ہیں. وہ بچہ جس کے ساتھ لاڈ کیا جائے گا وہ ٹینٹرم شو کرے گا. سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپٹنگ ایوری وش. ایکسپٹنگ ایوری وش, وہ جو کہتا ہے آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر ابا جان کہیں کہ نہیں میں یہ نہیں دلا رہا, تو اماں کہہ رہی ہیں کہ بھائی کیوں نہیں دلا رہے, آپ کو بھی کیا پریشانی ہے, 200 روپے کا تو ہے, دلا دینا. اور بعض اوقات ابا جان یہ کہ اماں کہہ رہی ہیں نہیں دلائیں, تو ابا کہہ رہے ہیں نہیں انہی کے لیے تو کماتے ہیں, اسی کے لیے تو کماتے ہیں. مطلب کوئی عجیب آدمی ہے کہ یہ کماتا بھی اس کے لیے, مطلب زندگی اس مقصد کے لیے ملی تھی کہ بس زندگی کا کوئی ورتھ وائل کاز ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایکسپٹنگ ایوری وش ضروری نہیں ہے. اس نے جو کہا وہ میں پورا کروں, یہ آپ اپنے بچے کو بگاڑ دیں گے آپ اپنے بچے کو بہت ہی برا. اور اگر یہ کسی کا شوہر بنے گا تو اس کے پرابلم ہوں گے, اگر یہ کسی کی بیوی بنے گی تو پرابلم ہوں گے, دوسرے کا تو برا حال ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اماں ابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے. اگر آپ کی ہر خواہش پوری کی گئی ہے تو آپ بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. آپ کی صرف وہ خواہش پوری ہو جس کو پورا ہونا چاہیے, اور دوسرے کے بارے میں بتایا جائے نہیں یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ایکسپٹنگ ایوری وش. ایک لوگوں کا ایک اور پرابلم ہے, بچے کی ہر فرمائش یا ہر خواہش کے اوپر وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ میرے لیے افورڈیبل ہے یا نہیں ہے. اف اٹ از افورڈیبل آئی ول فالو اٹ. یہاں پر کھڑے ہیں لوگ, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صرف یہ وجہ کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کی خواہش پوری کریں, یہ غلط ہے. یہ بات یہ اچھی بات نہیں ہے, ایسا نہیں کریں. اس کی خواہش کو میں فالو کروں یا نہ کروں, اس کا اصول افورڈیبلٹی نہیں ہونا چاہیے. اس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مورل پرنسپل ہے جس کے اوپر یہ بات کھڑی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو فالو کرنا, یہ چیز اس کے لیے نافع ہے, مفید ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. یہ اس کی نیڈ ہے, یہ واقعی اس کی جائز نیڈ ہے, آئی شوڈ فالو اٹ, آئی شوڈ ڈو اٹ, آئی شوڈ گیو اٹ, ونڈرفل. لیکن چونکہ یہ میرے لیے میری افورڈیبلٹی ایک دوسری چیز ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ جس سے پیمپرنگ پتہ لگتا ہے کہ آپ لاڈ کر رہے ہیں وہ ہے اوور فیسیلیٹیشن. لگژریس لائف, آسانیاں پیدا کرنا, حد سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنا. وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے وہ بچے کو نہ کرنے دینا, بلکہ ماں صدقے. سنا آپ نے بچے نے کہا کہ میں کھانا خود گرم کر دوں, نہیں بچے نے کہا میں کھانا, آپ نے کہا نہیں ماں صدقے. دیکھیں وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اپنا کوئی پیس آف کلاتھ نہیں واش کیا, اس کو آپ نے ایک بہت بڑے تعلیمی تجربے سے محروم کر دیا. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا, 14 سال کا بچہ ہو گیا, اس نے کبھی برتن نہیں دھوئے, کبھی برتن نہیں دھوئے. میں کبھی او لیولز کے بچوں کی کلاس میں اگر کبھی جاتا ہوں تو میں عموماً پوچھتا ہوں کہ آخری دفعہ کسی نے برتن کب دھوئے تھے, برتن دھوئے کبھی یا نہیں دھوئے. تو بہت ہی کم بچے ہیں جو بڑے اسکول ہیں ان کے تو بچوں نے سوچا بھی نہیں ہے, کہ بلکہ وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سر نے ایک ایسا, مطلب گیسٹ اسپیکر سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اتنا گھٹیا سوال کرے گا, لیکن میں کرتا ہوں. تو اچھا پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دھوئے. پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں, کبھی بیٹا ایسا نہیں ہوا زندگی میں کہ ماسی نے چھٹی کی ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارے یہاں ملک کی ماسیاں مطلب کبھی بھی چھٹیاں نہیں کرتی, کبھی بھی پنجاب نہیں جاتی, کبھی اپنے ملک نہیں جاتی, ایسا کبھی نہیں ہوتا, ہمیشہ آتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں چھٹی تو کرتی ہیں. اور میں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماسی نے چھٹی کی ہو اور اماں کی طبیعت خراب ہو؟ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, اس دن ماسی کی بھی چھٹی تھی, اس دن اماں کی بھی طبیعت خراب تھی. تو تمہیں شرم کیوں نہیں آئی, تم نے برتن کیوں نہیں دھوئے؟ یو آر 14 years of age. اس لیے کہ اماں نے کہا تھا کہ نہیں تم نہیں کرنا, میں کر لوں گی, میری جو بھی حالت ہے میں خود ہی کر لوں گی, تم نہیں کرنا, میں کسی بھی طرح سے کر لوں گی, تم اپنا ہوم ورک کرو, تم بیٹا بس یہ پڑھائی کے پیچھے اقدار کھولو. مطلب سوچیں, یعنی تم ایک ایسی, آپ سوچیں نا,
تو وہ بچہ جو ہے نا ماں کی عظمت پر مضمون یاد کرنے میں لگا ہوا تھا، ماں بیماری میں برتن دھونے میں لگی ہوئی تھی. کیسی حماقت ہے نا، جہالت ہے یہ، جہالت. اس کو اس دن، بلکہ اسکول، میں تو کہتا ہوں اسکول کو کرنا چاہیے. اس دن جس دن امی کی طبیعت خراب ہے اور بچہ اسکول آ گیا ہے نا، اسکول کو چاہیے کہ بچے کو واپس بھیجو. کہ بیٹا آپ اسکول کیسے آ گئے؟ آپ کی امی کی اتنی طبیعت خراب ہے، آپ کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا. ان کی خدمت کرتے، ان کے کام کرتے، اسی میں جو آپ سیکھتے ہیں وہ بہت زبردست سیکھتے ہیں. ہم کیا سکھائیں گے آپ کو؟ ہم الٹا کرتے ہیں، بالکل الٹا کرتے ہیں ہم. بالکل حماقت ہے نا یہ. تو آپ وہ بچہ جس نے کبھی برتن نہیں دھوئے، کبھی کپڑے نہیں دھوئے، کبھی ڈسٹنگ نہیں کی، کبھی اپنے شوز پالش نہیں کیے، کبھی پانی نہیں بھرا بوٹلز کے اندر، کبھی پودوں کو پانی نہیں دیا، یہ گھر کے کام ہے نا. کبھی گاڑی صاف نہیں کی، یہ نارمل کام ہے. جھاڑو نہیں لگائی، آپ نے اس بچے، اور وہ 14 ایئرس کا ہو گیا، آپ نے اس کو ایک بہت بڑے، بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے، ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے محروم کر دیا. آپ نے کہا ماں صدقے. آپ جمعے کی نماز پڑھنے حضرت جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آپ نے گاڑی نکالی، اس کا اے سی چلا کے رکھا، پھر آپ اے سی میں لے کے جا رہے ہیں. ارے بھائی پیدل لے کے جائیں، کیا ہوا؟ سب لوگ جا رہے ہیں، وہ کیا، کون ہے وہ لوگ، کہاں سے آئے؟ آپ اس کو لے کے چلیں اس ماحول میں. ہارڈ شپ اور چیلنج کو ان نیچرل مینر میں اوائڈ نہیں کریں. اس کے لیے بھی حکمت چاہیے، علم چاہیے. علم کی کمی کے بغیر آپ، یعنی اگر علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، تو آپ یہ کام کرتے رہیں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں وش پوری نہیں کر رہا، آپ وش پوری کر رہا ہوں، یا آپ اس چیز پہ نو کر رہے ہوں گے جس پر نو نہیں کرنا چاہیے. یا اوور فیسیلیٹیشن، آپ کو لگ رہا ہوگا میں اوور فیسیلیٹیشن نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے علم چاہیے کہ بچے خامخواہ اے سی میں تو نہیں سوتے. اگر پوری فیملی سوتی ہے اے سی میں اور اے سی میں ہی رہنے کی عادی ہے، تو یہ پریشانی کی بات ہے، یہ مسائل ہیں. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے انڈیو فیورنگ. میں اپنے بچے کی ان سچویشنز میں سائڈ لوں جس میں وہ مجھے نہیں لینی چاہیے. بہت سے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کوئی بھی ہوں تو میں بچے کی سائڈ پر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ آپ کا بچہ غلطی پر ہے، ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ دوسرا غلطی پر ہے، تو آپ کو اصول کی سائڈ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنے میں بھی اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. تو پیمپرنگ سے بچیں. لاڈ جو ہے اس کے نتیجے میں بھی ریلیشن شپ پیدا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں بھی ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے.